جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن پڑھی جانے والی نماز دیگر دنوں کی نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جمعے کی دن اللہ پاک خصوصی طور پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جمعے کے دن اللہ پاک خصوصی طور پر بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ جمعے کے دن اللہ پاک خصوصی طور پر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ جمعے کے دن تمام نبی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہی جمعے کا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا وہ جمعے کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت فرعون سے نجات ملی وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ تو اس جمعے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور یہی جمعے کا دن ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی، اور یہی جمعے کا دن ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایک مجلس لگائیں گے۔ جمعے میں جس طرح تمام مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اسی طرح جنت میں جمعے والے دن تمام جنتی جمع ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، اے جنتیوں، اے میرے بندو، کیا تم خوش ہو؟ کیا تمہیں سارے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ساری چیزیں مل گئی؟ تمام جنتی کہیں گے، یا اللہ ہمیں ہر چیز مل گئی، جس چیز کی ہمیں تمنا تھی وہ ساری ہی چیزیں ہمیں مل گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، بتاؤ اس سے بھی اچھا کچھ دوں؟ تو جنتی کہیں گے، یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، آج کے دن میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، آج کے دن میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جمعے کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے گفتگو کریں گے۔ جمعے کے دن اللہ پاک جنتیوں کو خوشخبری دیں گے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے کہ آج کے دن میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے میں تم سے خوش ہو گیا، جاؤ جو دل میں آتا ہے جنت میں خوب مزے کرو۔ تو جنتی اس اعلان کو سننے کے بعد خوشی سے جھوم اٹھیں گے، خوشی سے ایک دوسرے سے گلے ملیں گے، خوشی سے گھومتے پھریں گے۔ اچانک دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ اے جنتیوں، بتاؤ اس سے بھی اچھا کچھ دوں؟ وہ جنتی کہیں گے، یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اس سے اچھا یہ ہے کہ آج تک تمہارے اللہ کو، تمہارے پیدا کرنے والے رب کو کسی نے نہیں دیکھا۔ آج تک کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ تو آج جمعے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ جس طرح تمہیں دنیا کے اندر جمعے والے دن خوشی ہوتی تھی، آج میں تمہیں ایسی خوشی دینے والا ہوں، اس خوشی کے ملنے کے بعد تمام خوشیاں پھیکی پڑ جائیں گی۔ وہ خوشی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں، آج میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ تم نے دنیا کے اندر بڑی بڑی حسین و جمیل خوبصورت چیزیں دیکھی، تم نے دنیا کے اندر بڑی حسین و جمیل عورتیں دیکھی، تم سمجھے شاید یہی سب سے زیادہ خوبصورتی ہے۔ ذرا سوچیں، جس اللہ نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ آج جمعے کا دن ہے اور آج میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا۔ وہ اللہ جس کے دیدار کو انسان ترس رہا ہوگا، جس کو دیکھنے کے لیے انسان تڑپ رہا ہوگا، یہ وہی دیدار ہے کہ جس کی آرزو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں کی تھی اور فرمایا تھا، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں
میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، دنیا کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، دنیا میں کوئی بھی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سے گزارش کی، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، آپ ایسا کریں، کوہ طور پر آ جائیں، پہاڑ پر آ جائیں، وہاں میں آپ کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھ گئے۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی اپنی تجلی ظاہر فرمائی۔ تجلی کیا ہوتی ہے؟ تجلی مثال کے طور پر آپ یہ سمجھے کوئی سایہ، مثال کے طور پر کسی چیز کا سایہ، اللہ پاک نے اپنا دیدار ابھی نہیں کروایا تھا، صرف ایک تجلی ظاہر ہوئی تھی۔ جیسے ہی تجلی اس پہاڑ پر پڑی، اس پہاڑ کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ دنیا کی آنکھ سے وہ تجلی بھی برداشت نہیں ہوئی۔ اتنی خوبصورت تجلی تھی، اتنی پیاری تجلی تھی، اتنی خوشبودار تجلی تھی کہ انسان کی آنکھ سے برداشت نہ ہو سکا اور خوشی کے مارے آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب جاگے دیکھا کہ سارا کوہ طور کا پہاڑ کالا ہو چکا ہے، آج بھی کالا ہے۔ پوچھنے لگے یا اللہ یہ پہاڑ کیسے کالا ہو گیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، یہ ہماری تجلی برداشت نہیں کر سکا اور کالا ہو گیا۔ ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ دنیا کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا انشاءاللہ جنت میں آپ کا دیدار کروں گا۔ تو جمعے کا دن ہوگا، تمام نبی بھی اللہ کا دیدار کریں گے، تمام رسول بھی اللہ کا دیدار کریں گے، ساری دنیا کے وہ انسان جو جنت میں ہوں گے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ پاک اسی تجلی کو دوبارہ سے جنت کے اندر ظاہر کریں گے۔ وہی تجلی جیسے ہی جنت میں جنتیوں کی آنکھ دیکھے گی، وہ جنتی ٹکٹکی باندھ کر اس تجلی کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ 8 لاکھ سال گزر جائیں گے، 8 لاکھ سال تک اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کو جنتی دیکھتے رہیں گے۔ یہ آنکھیں بند ہونا بھول جائیں گی، یہ آنکھیں چھلکنا بھول جائیں گی، وہ ٹکٹکی باندھ کر اللہ کے دیدار کی تجلی کو دیکھ رہی ہوں گی، اتنی خوش ہو رہی ہوں گی، خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ 8 لاکھ سال کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے جنتیوں بتاؤ دیکھ لی ہماری تجلی؟ وہ جنتی کہیں گے یا اللہ ابھی تو ہمارا دل ہی نہیں بھرا، ابھی تو ہمارا دل ہی نہیں بھرا، جبکہ 8 لاکھ سال گزر چکے ہوں گے۔ 8 لاکھ سال گزرنے کے بعد بھی انسان کا دل اس تجلی سے بھرا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے جنتیوں یہ تو صرف ایک تجلی ہے، سوچو جس کی تجلی اتنی خوبصورت ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو وہ اللہ جس کا دیدار اسی جمعے والے دن ہوگا، اسی جمعے والے دن ان انسانوں کو، ان جنتیوں کو دیدار ہوگا جنہوں نے دنیا کے اندر اس جمعے کے دن اللہ کی عبادت کی ہوگی، جنہوں نے جمعے والے دن اللہ کو یاد کیا ہوگا، جنہوں نے جمعے والے دن اپنی گناہوں کو بد نظری سے بچایا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک ہیں، اللہ پاک ہے، اس کا قرآن پاک ہے، نبی پاک ہے، وہ اللہ پاک ہے، پاک آنکھوں کو دکھے گا، وہ اللہ پاک ہے، پاک آنکھوں کو دکھے گا۔ گندگی والی آنکھوں کو پاک چیز نہیں دکھا کرتی، گندگی والی آنکھوں کو اللہ پاک اپنا دیدار نہیں کرائیں گے۔ جن کو اللہ کا دیدار کرنا ہے ان کو چاہیے دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کو ناپاکی سے بچائے، اپنی آنکھوں کو بد نظری سے بچائے، ان چیزوں سے بچائے جن چیزوں کو دیکھنے کا اللہ نے منع فرمایا ہے۔ جو تم کرتے ہو چھپ کر اس جہان سے
کوئی دیکھتا ہے تم کو آسمان سے، خاکی پر مت کرو خاک، اپنی زندگانی کو جوانی کرو اس پر فدا جس نے دی جوانی کو۔ یہ جوانی اللہ نے دی ہے، یہ جوانی اللہ نے دی ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے دی ہے، مختصر وقت کے لیے دی ہے۔ جو انسان اس جوانی میں اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کی عبادت کو پسند فرماتے ہیں، اس کی جوانی کو پاکیزہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں، دنیا میں بھی خوشیاں دیتے ہیں، دنیا میں بھی سکون دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد جنت میں اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو میرے عزیزو، آج جمعے کا دن ہے، پتہ نہیں اگلا جمعہ ہماری زندگی میں لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ اپنے اس جمعے کو غنیمت سمجھ کر آج اللہ کی عبادت کریں۔ دیگر دنوں کے اندر ہم سے وہ عبادت نہیں ہو سکی، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے، جمعے والے دن لازمی پڑھیں۔ ظہر کی نماز پچھلے دنوں میں سستی ہو گئی، لیکن جمعے والے دن جمعے کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ دیگر دنوں میں عصر کی نماز میں سستی ہو گئی، جمعے والے دن لازمی پڑھیں۔ دیگر دنوں میں مغرب کی نماز میں سستی ہو گئی، جمعے والے دن لازمی پڑھیں۔ دیگر دنوں میں عشاء کی نماز میں سستی ہو گئی، جمعے والے دن لازمی پڑھیں۔ یہ برکتوں کا دن ہے، یہ رحمتوں کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ آج کے دن ایک چھوٹی سی نیکی 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جو کوئی بھی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک اس کے اعمال نامے میں نور بھر دیتے ہیں، نور بھر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو کوئی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو کوئی جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے اعمال نامے میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو جمعے والے دن جو بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہمیں چاہیے اس جمعے کی قدر کریں، ہمیں چاہیے اس جمعے کو غنیمت سمجھیں۔ دیگر دنوں میں ہم نوافل کا اہتمام نہیں کر سکے، لیکن جمعے والے دن کوشش کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نوافل بھی پڑھ لیں۔ اوابین کے نوافل کم از کم 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 20-12 جتنے آسانی ہو۔ اوابین کے نوافل پڑھنے والے کے اعمال نامے میں 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔